السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھا کریں، سبق کو پوری توجہ کے ساتھ سنا کریں۔ تجوید بھی ہوتی ہے، ترجمہ بھی ہوتا ہے، با محاورہ بھی اور لفظی بھی۔ تو سبق سن کے اس کو کمنٹ بھی کیا کریں، ٹھیک ہے، اور اس کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے، آپ لوگوں کا انعام ہوتا ہے، آپ لوگوں کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثلهم سا نرمی والا حروف ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ كمثل الذي ادھر بھی سا ہے تو سا کی سین کی طرف نہیں اس کو لے کے جانا۔ آگے للذی استو، زال کو نرمی کے ساتھ سین کے ساتھ ملائیں گے، سین سیٹی والا حروف ہے۔ زی استو، تو کے آگے وولین بھی ہو رہی ہے، تو تو جو ہوتی ہے یہ مد ماں ہوتی ہے، اس کو مد کی طرح نہیں کھینچنا، ٹھیک۔ قد نار، قاف مستعلیہ حروف ہے، اس کو پور پڑھنا ہے، نا کے آگے الف مد ہو رہی ہے، اس کو کھینچنا ہے، را بھی پورا ہے زبر کی وجہ سے۔ فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ۔ اب دیکھیں فلما کے آگے میم آ رہی ہے تو میم مشدد ہے، اس پہ غنہ کریں گے، غنے کی مقدار ایک الف تک ہے، ٹھیک ہے، آواز کو ناک میں ٹھہرانا ہے آپ لوگوں نے۔ اور ادھر مد بھی ہو رہی ہے، اس مد کو مد جائز منفصل کہتے ہیں۔ حروف مدہ کے بعد اگر اگلے حروف میں حمزہ آئے تو اس مد کا نام ہوتا ہے مد جائز منفصل، اور مد جائز منفصل کو کم و بیش ہم نے 3 سے 4 الف کھینچنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَلَمَّا أَضَاءَتْ، اچھا ادھر آگے آ رہی ہے مد واجی متصل، اضاءت میں جو مد آ رہی ہے نا، اس مد کو مد واجی متصل اس لیے کہتے ہیں، متصل کا معنی ہوتا ہے جڑا ہوا، تو یہ جو مد ہے نا، اس مد کے مطلب اسی حروف میں، مد والے حروف میں ہی حمزہ آ رہی ہے، تو اس کو مد واجی متصل کہیں گے، اور اس کو بھی 4 سے 5 الف کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اضاءت ما حولہ، ماں کے آگے الف مد ہے، اس کو کھینچنے، ہو میں وولین ہو رہی ہے، ٹھیک، تو وولین کو ہم مد ماں کی طرح کھینچتے ہیں، پوری مد کی طرح اس کو نہیں کھینچنا۔ لہو، الٹا پیش کو بھی ایک الف کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ ذہب اللہ، ہا سینے والی سائڈ سے نکلے گا یہ والا ہا جو ہے، تو باللہ، اللہ کی لام کو پور پڑھیں گے۔ بنورہم، بنورہم، نون کو کھینچیں گے، وہ مد ہو رہی ہے۔ وَتَرَکَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، ظلما، زو جو ہے نا یہ بھی پر حروف ہے، ماں کے اوپر کھڑی مد ہے، ماں کے اوپر کھڑی مد ہے، تو ماں کو بھی ہم کھینچیں گے، تلا، لام کو بھی کھینچیں گے، یبصرون، سواد جو ہے یہ پر حروف ہے، مستعلیہ ہے، اس کو پر پڑھیں گے، با پہ قلقلہ ہوگا، یبصرون، را جو ہے اس کو بھی پر پڑھنا ہے پیش کی وجہ سے، ٹھیک۔ مثلہم، ان کی مثال، کا مثلی جیسے مثال، الذی، الذی اس شخص، استوقدا جس نے بھڑکائی، نارا آگ، فلما پھر جب، اضاءت روشن کر دیا، محولہ اس کا ارد گرد، ذہبا چھین لی، اللہ اللہ، بنورہم ان کی روشنی، وترکہم اور انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ ان کی مثال اس شخص سی ہے جس نے آگ جلائی، پس اس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم
آگے میم ہے تو ادھر ہمارا ہم نے پڑھنا ہے اقلاب کر کے، ٹھیک ہے، ہم نے میم کی آواز کو بدل دینا ہے، ٹھیک ہے، سمم، ورنہ تو ہم نے اس کو پڑھنا تھا سمن بکمن، ٹھیک ہے، لیکن ہم سمن کی بجائے سمم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اوپر چھوٹی سی میم دکھائی دے رہی ہے نا، تو ہم نے اس کو اس طرح پڑھنا ہے اقلاب کر کے، سمم بکمن یون۔ آگے والی میم کا ہم اظہار اس لیے کر رہے ہیں کہ آگے ہلکی حروف ہے، ہلکی حروف 6 ہیں، جب بھی تنوین، نون تنوین یا نون ساکنہ کے بعد ہلکی حروف آتا ہے تو ادھر ہم اظہار کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ دیکھیں ادھر اظہار ہو رہا ہے بک من میں، ورنہ ہم مم پڑھنا تھا، تو اب آئین ہے آگے تو اس لیے ہم اس کو چھپا کے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اظہار کر رہے ہیں، پیچھے ہم چھپا کے پڑھ رہے تھے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، لام کو کھینچیں گے، الف مد ہو رہی ہے، را کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ پیچھے والے حروف پہ بھی زبر ہے، عون ادھر مد عارض لی سکون ہو رہا ہے، ہم عارضی طور پہ جب کسی حروف پہ سکون کرتے ہیں نا، ساکن کرتے ہیں تو ادھر مد عارض لی سکون ہوتا ہے۔ سمن بہرے، بکمن گونگے، یون آندھے، فہم سو وہ، لا نہیں، یرجعون لوٹیں گے، بہرے گونگے آندھے ہیں پس وہ نہیں جانتے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، او وولین ہو رہی ہے، کصیب میں سواد کو یا کے ساتھ شدت سے ملائیں گے، تشدید والے حروف کو شدت سے پیچھے والے حروف کے ساتھ ملایا جاتا ہے، بمی میں میم مشدد ہے تو اس پہ غنہ کرنا ہے، نسمائی میں مد واجب متصل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مد واجب متصل کو 3 سے 4 الف کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو فی کے آگے یا مد ہو رہی ہے، ظلمات و ماں کے آگے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ایک الف کھینچا جائے گا، رعد ظلمات و رعد و، عین جو ہے یہ ساکن ہے تو اس کی آواز کو حلق میں لے کے جانا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے، رعد و برق، ٹھیک ہے، را ساکن ہے اس لیے اس کی آواز کو بھی ہم نے پوری پڑھنا ہے، تو قاف پہ ہم جان بوجھ کے ساکن کریں، ہم رک رہے ہیں اس پہ، تو اس لیے اس کو قلقلہ بھی کرنا ہے، اور یہ مستعلیہ حروف بھی ہے، جیسا کہ قاف مستعلیہ حروف میں سے ہے، قاف، طا، با، جیم، دال، جب یہ ساکن ہو کے آتے ہیں تو ان پہ قلقلہ ہوتا ہے، اور قلقلہ کی معنی ہے پلٹنا، مطلب کسی آواز کا پلٹ کے آنا، ٹھیک۔ یجعلون، جیم پہ بھی قلقلہ ہوگا، جیسے میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا کہ 5 حروف قلقلہ ہیں، جیم پہ بھی قلقلہ ہوتا ہے، جیم کی جب ساکن جیم ہوگا تو اس کی آواز بھی پلٹ کے آئے گی، یجعلون اصابعہم، سواد کو پور پڑھنا ہے، مستعلیہ حروف ہے اور اس کو کھینچنا بھی ہے، ایک الف آگے الف مد ہو رہی ہے، فی آذانہم، فی کے اوپر مد ہے، فی ویسے بھی یا مد کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچنا ہوتا ہے، لیکن اب اس کے اوپر مد آ رہی ہے تو اس مد کو کہتے ہیں مد جائز منفصل، اس کی مقدار 3 سے 4 الف ہے، 3 سے 4 الف تک پڑھنے کا ٹائم جتنا لگتا ہے نا، مطلب ہم 3 سے 4 فنگر جیسے ہماری بند ہو اور ہم ایک ایک کر کے اس کو کھولیں تو اتنا وقت اس کو ہم نے کھینچنا ہے، ٹھیک ہے، مطلب مٹھی بند کر کے دیکھیں، ایک فنگر کھولیں، دوسری کھولیں، تیسری کھولیں، چوتھی کھولیں، اسی طرح آپ کی یہ مقدار پوری ہو جائے گی، ٹھیک۔ فی آذانہم، حمزہ اور زال کو ایک دوسرے کے قائم مقام کھینچیں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، زال کے آگے الف مد ہے تو دونوں کو ایک ایک الف کھینچنا ہے، آذانہم من الصواعق، نصواعق، سواد پور پڑھنے، وا کے آگے الف مدہ، وا کو کھینچنا ہے، عین کی آواز حلق میں لے کے جانی ہے، حلق سے نکالنی ہے، یہ الف مطلب حمزہ کی طرف نہ جائے، عین کی آواز حلق سے نکلتی ہے، الف کی آواز منہ کے خالی حصے سے نکلتی ہے۔ حذر الموت، موت ادھر کیا ہو رہا ہے، وولین ہو رہی ہے، حذر الموت، واللہ
اللہ کی لام کے پیچھے والے حروف پہ اگر زبر ہو تو اللہ کی لام کو ہم پور پڑھتے، ٹھیک ہے، اس کو پور پڑھنا ہے. واللہ واللہ محیط بالکافرین. ہی کو کھینچنا ہے، یا مد ہو رہی ہے، اور ہی کی آواز بھی آئین والی جگہ سے نکالنی، وسط الحلق سے، ٹھیک ہے. محیط بالکافرین. با کے بار یہ نا آگے، تو اس لیے ادھر بھی ہم تن کی بجائے تم پڑھ رہے ہیں، اوپر چھوٹی سی میم ہے، ٹھیک ہے. محیط بالکافرین. او کا سیب، یا جسے بارش ہو، یا جیسے بارش ہو، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج، و برق اور بجلی، یجعلون وہ ٹھوس لیتے ہیں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کھڑک کے سبب، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ اور اللہ، محیط گھیرے ہوئے ہیں، بالکافرین کافروں کو. یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیرے اور گرج ہے اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کھڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. استغفر اللہ.